السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال. رواہ البخاری۔ ابھی آپ کے سامنے بخاری شریف کی ایک چھوٹی سی روایت پڑھی گئی ہے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے: اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل وضلع الدین وغلبۃ الرجال۔ اے اللہ، میں تیری پناہ مانگتا ہوں فکر سے، غم سے، عاجزی سے، سستی سے، بزدلی سے، کنجوسی سے، قرض چڑھ جانے سے اور لوگوں کے غلبے سے۔ 8 مصیبتوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی پناہ طلب کرتے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دعاؤں کا بہت زیادہ ذکر ملتا ہے۔ کتنی دعائیں ہیں! بخاری شریف کی کتاب الدعوات اٹھا لیجئے، مسلم شریف میں دعا کا باب دیکھ لیجئے، ترمذی کے اندر دعا کا باب دیکھ لیجئے۔ کتنی دعائیں ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طلب کرتے تھے، دعا کرتے تھے۔ اس سے ہم اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دعا کی کتنی بڑی اہمیت ہے، کہ ایک نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں، جن پر اللہ کا کلام نازل ہوتا ہے، اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، ان کا بڑا مقام اللہ رب العالمین کے یہاں ہے، اللہ کی مخلوق میں سب سے چہیتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی دعائیں کرتے تھے۔ ہماری اور آپ کی کتنی بڑی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم دعا کریں۔ دعا یہ مومن کا ہتھیار ہے۔ تو یہاں اس حدیث میں 8 مصیبتوں سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی پناہ چاہتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے، انسان تھے۔ مصیبت اور پریشانی انبیاء کے ساتھ بھی لگی رہتی تھی، کیونکہ انبیاء بھی بشر تھے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ، میں تیری پناہ مانگتا ہوں فکر سے، ٹینشن سے، غم سے، عاجزی سے، ناکامی سے، سستی اور کاہلی سے، بزدلی سے، بخل سے، کنجوسی سے، بہت زیادہ قرض چڑھ جائے اور لوگوں کا غلبہ ہو جائے، اس سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ لہذا ہماری اور آپ کی یہ بڑی ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر ہم اپنے آپ کو ان 8 بڑے مصائب سے بچانا چاہتے ہیں، اس دعا کی ہم خاص پابندی کریں، دعا کو ہم یاد کریں، اپنی اولاد کو اور اپنے بچوں کو یاد کرائیں۔ یہ کتنی جامع ترین دعا ہے۔ دعا سے مصیبت دور ہوتی ہے، پریشانی ختم ہوتی ہے، اور دعا کرنے سے ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے، جو مصیبت آنے والی ہوتی ہے وہ ٹل جاتی ہے۔ دعا کا 2 بڑا فائدہ ہے۔ ایک فائدہ یہ ہے کہ اگر مصیبت آ گئی ہے، دعاؤں سے مصیبت دور ہو جاتی ہے۔ مصیبت آ گئی ہے، دعاؤں سے دور ہو جاتی ہے۔ یا مصیبت ابھی آئی نہیں ہے، آنے والی ہے، لیکن دعاؤں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مصیبت کو دور کر دیتا ہے، کیونکہ دعا کے اندر یہ طاقت ہے، اللہ نے یہ تاثیر رکھی ہے کہ دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے۔ اللہ اکبر! دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے۔ لہذا ہم سب کو کثرت سے دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، آپ سب کو اس مبارک ذکر کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔